قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے 84 برس بیت چکے ہیں۔ اس دوران ہمارے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات نے کئی اقسام کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے۔ کبھی ہمارے ملک کو امریت کے سایوں نے اپنے گھیرے میں لیے رکھا تو کبھی جمہوریت کو پھلنے اور پھولنے کا بھرپور موقع ملا۔ آئیے 1940 سے 2024 تک پاکستان میں رونما ہونے والے اہم تاریخی واقعات کو دیکھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پارٹی کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں AIML برطانوی ہندوستان میں مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ خود مختار اور ریاستی بنانے کی قرارداد منظور کی تھی، اور 1947 میں محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر اور جنرل بن گئے۔ یہاں انہیں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے پہلا خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اگست 1947 سے ستمبر 1948 تک پاکستان اور ہندوستان کے ایک ہی کرنسی نوٹ تھے، کیونکہ پاکستان اب بھی تاج برطانیہ کے ماتحت دولت مشترکہ میں شامل تھا۔ اس لیے ہمارے نوٹوں پر جارج ششم کی تصویر موجود تھی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1949 میں دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس موقع پر انہوں نے قائد اعظم کے انتقال کے چند ماہ بعد تیار کی گئی قرارداد مقاصد بھی پڑھی، اور پاکستان ریلویز کا 1949 میں شائع ہونے والا پوسٹر اس وقت حکومت پاکستان لوگوں کو یہ احساس دلاتی تھی کہ ریاست پاکستان کے پاس وسائل محدود ہیں، اور 1950 سے 1952 کے درمیان پاکستان کی معیشت میں اس کی زرعی پیداوار کی طلب میں اضافے کے سبب زبردست تیزی آئی، جس کے بعد پاکستان میں پہلا 5 سٹار ہوٹل 1951 میں کراچی میں تعمیر ہوا، جسے ہوٹل میٹروپول کا نام دیا گیا، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا، جس کے تحت ملک کو اسلامی جمہوریہ قرارداد دیا گیا۔ اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 2 مارچ کو مسودے پر دستخط کیے تھے، اور 23 مارچ 1956 میں کراچی میں ہونے والی پہلی یوم پاکستان کی پریڈ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسکندر مرزا کو ہٹانے کے بعد ایوب خان 1959 میں صدر اور فیلڈ مارشل بن گئے۔ انہوں نے پاکستان کو جناح کے ویژن کے مطابق چلانے کا عہد کیا۔ ان کے نزدیک یہ ویژن صنعتی ترقی، پاکستان کے سیاسی حقائق سے قریب تر سیاسی نظام جس پر فوج کی نظر رہے، مسلم ماڈرن عزم تعلیم کا فروغ اور آزاد معیشت پر مبنی تھی۔ ایوب دور کے ابتدائی 6 سالوں میں معاشی شرح نمو 6% اور پیداواری شرح 8.51% ہو گئی۔ اس وقت یہ پیداواری شرح سب سے زیادہ تھی۔ زرعی شعبے میں سبز انقلاب آ گیا، اور 1963 میں شائع ہونے والا ڈاک ٹکٹ، جس میں ایوب خان کے مارشل لا کو معاشی انقلاب قرار دیا گیا، اور 1960 کی دہائی کے اول میں لاہور میں اس جگہ مینار پاکستان تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں 1940 میں قرارداد منظور کی گئی تھی، آپ تصویر میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور 1966 میں PIA کی ایک فلائٹ میں چیمپئن پیش کی جا رہی ہے۔ 1955 میں قائم ہونے والی یہ ایئر لائنز 1960 کی دہائی کے وسط تک دنیا کی
صفحے اول کی اے لائنز میں شمار ہونے لگی تھی۔ اسے یہ مقام 1980 کی دہائی کے اول تک حاصل رہا اور 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایئر کموڈر ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیاروں کو تباہ کرنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا اور 1967 میں لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد کے داخلی دروازے کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے اور 1967 میں ملک کا نیا دارالحکومت وجود میں آیا۔ شروعات میں اسے جناح پور کہا جاتا تھا مگر پھر حکومت نے اسے اسلام آباد نام دیا، مطلب اسلام آباد، اور 1965 کی جنگ نے معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں ایوب حکومت کے خلاف ملک بھر میں پرتشدد تاریخ شروع ہو گئی۔ دائیں بازو کی جماعتیں ایوب کی سیکولر حکومت کا خاتمہ، جبکہ بائیں بازو کی جماعتیں ایک سوشلسٹ حکومت کا قیام چاہتی تھیں۔ مارچ 1969 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کو ایک پارلیمانی جمہوریت بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے 1962 کے آئین کو معطل کرتے ہوئے اپوزیشن کی جماعتوں سے نئے آئین پر کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ اس کے لیے انہوں نے بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر پہلے انتخابات منعقد کروانے کا اعلان کیا۔ ملک میں پہلے پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ بنگالی قوم پرست جماعت عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو کی عوامیت پسند جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان کی سب سے بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں کامیابی حاصل کی۔ عام انتخابات کے نتائج پر شروع ہونے والے فسادات کے نتیجے میں 16 ستمبر 1971 کو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا انتہائی المناک باب ہے اور قوم سے اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع کرنے اور ترقی پسند نیا پاکستان تعمیر کرنے کا عہد اور حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ مشاورت سے طے ہونے والا پہلا متفقہ آئین پاکستان کا مسودہ نافذ العلم ہوا۔ 1973 کا آئین آج بھی پاکستان میں نافذ اور 1974 میں ایک آرٹ نمائش میں پاکستانی فلمی اداکار وحید مراد، ایک نامعلوم مہمان اور ٹی وی اداکارہ سائرہ کاظمی ساتھ کھڑے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے دوران پاکستانی فلمی صنعت اور ٹی وی اپنے سنہرے دور میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے اور 1974 میں احمدیہ معاملہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زور دیا کہ پارلیمنٹ میں مذہبی بحث اور مباحثوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر جماعت اسلامی نے یہ کہتے ہوئے رد عمل دیا کہ گنجائش ہے، کیونکہ آئین کے مطابق پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے۔ جب فسادات نے شدت اختیار کر لی اور پنجاب اسمبلی کے چند پی پی ممبران بھی مطالبے کی حمایت کرنے لگے تو بھٹو نے پارلیمنٹ میں احمدیہ مخالف بل پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ آئین میں ترمیم کی گئی اور